حذیفہ کی آنکھوں کی چمک میں وجیہہ کو کچھ لمحوں کے لیے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اف، جان لیں گی کیا میری؟ اس سے پہلے کہ وہ ان نگاہوں کے حصار سے نکلتی، حذیفہ اچانک ہی چیخ پڑا تھا۔ وجیہہ نے گھبرا کے اس کے بازو کو چھوڑا تھا جہاں گہرا زخم تھا اور جسے بے دہانی میں وہ خود بے انتہا سختی سے دبا چکی تھی۔ او سوری، ریئلی سوری، بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ ایک لمحے کو ہی پریشان ہوئی۔ کیسی ڈاکٹر ہیں آپ؟ علاج کرنے کے بجائے میرے زخموں کو مزید ہرا کر رہی ہیں، پھر پوچھ رہی ہیں کہ تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس نے وجیہہ کو چڑھایا تھا۔ شرمندہ ہوتے ہوئے وہ عادتاً اپنا لب کچل گئی تھی۔ آپ بھی تو ایسے ہاتھ گھما گھما کے ورزش کر رہے تھے، اس طرح بھلا صحیح ہو سکتے ہیں کیا؟ تو کیا کروں، چوڑیاں پہن کے تو بیٹھ نہیں سکتا نا، وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ دیکھیں سردار حذیفہ خان، آپ جتنا آرام کریں گے اتنی جلدی ٹھیک ہوں گے اور اتنی ہی جلدی میں اپنی ماما کے پاس واپس جا سکوں گی۔ چبا چبا کے لفظ ادا کرتے اس نے سختی سے حذیفہ کو ہدایت کی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے گھر جانے کی؟ آپ کی ماما بالکل سیف ہیں، میرے آدمی ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حذیفہ تکیے کے سہارے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ یہی تو فکر ہے مجھے کہ آپ کے آدمی ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے آدمیوں کو اچھی طرح جان گئی ہوں میں۔ جس طرح مجھے یہاں لایا گیا ہے نا، ویسے ہی میری ماما کی حفاظت ہو رہی ہوگی۔ وجیہہ جل کے بولی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ کسی بھی لمحے یہاں سے فرار ہو جاتی، لیکن نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے اور نہ ہی اس حویلی سے فرار ہونا آسان تھا۔ ڈاکٹر وجیہہ، میری مجبوری تھی آپ کو یہاں اس طرح بلوانا، اور میں نے خصوصاً آپ کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے صرف اپنے بندوں سے کہا تھا کہ شہر سے ڈاکٹر لے آئیں۔ اب یہ آپ کی بد نصیبی تھی نا کہ آپ اسی وقت ہسپتال کے دروازے سے نکل رہی تھیں، تبھی تو میرے بندے آپ کو اٹھا کے لے آئے۔ البتہ اس ہسپتال کے سارے ہی ڈاکٹروں کے بارے میں ہمیں معلومات تھیں، اس لیے آپ کی والدہ کو فوراً ہی میرے بندوں نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا اور آپ کی طرف سے مطمئن بھی کر دیا تھا۔ فی الحال میرا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، میں بھی جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ گہری مسکراہٹ سے جائے وہ غور سے وجیہہ کو دیکھنے لگا۔ کیوں، آپ کو کیا کوئی قلعہ فتح کرنے جانا ہے؟ وجیہہ تو نک کے پوچھ بیٹھی۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لیں، کسی لڑکی کے گھر رشتہ لے کے جانا ہے۔ قلعہ فتح کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے یہ، خاص کہ اس وقت جب لڑکی آپ کو ڈاکو سمجھتی ہو۔ گھمبیر لہجے میں کہتے اس نے وجیہہ کے ہوش اڑائے تھے۔ وجیہہ نے گھبرا کے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ سمجھ کے بھی نہ سمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر وجیہہ، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، جوان ہوں، کنوارا ہوں، پیسے والا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی مجھے انکار کر سکتی ہے۔ وہ مغروریت سے کہتا وجیہہ کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہ سو کالڈ گارڈز دیکھ کر، یہ پیسہ، یہ حویلی دیکھ کر کوئی بھی لڑکی فوراً آپ کے پیچھے لٹو ہو جائے گی؟ لڑکیاں اتنی فالتو نہیں ہوتی۔ وجیہہ کا بس چلتا تو وہ سامنے لیٹے اس مریض کا منہ توڑ دیتی جو اسے اغوا کر کے یہاں لایا تھا اور اب اس سے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ تو پھر لڑکیوں کو کیا پسند ہوتا ہے آپ ہی بتا دیں۔ کیا ہے نا، یہ میرا پہلا تجربہ ہوگا۔ حذیفہ کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی تھی، گالوں پہ ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ مسٹر حذیفہ، آپ ذرا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میری ماں میرا رشتہ طے کر چکی ہیں۔ وجیہہ نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو یہ معلوم ہے کہ جس روز میرے بندے آپ کو یہاں لائے تھے اس روز آپ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والوں نے آنا تھا۔ کیا آپ کو دیکھے بغیر ہی ان لوگوں نے رشتہ ڈال دیا اور آپ سے پوچھے بغیر ہی آپ کی ماں نے ہاں بھی کر دی؟ وہ معصوم سا چہرہ لیے بچوں کی طرح سوال پوچھ رہا تھا اور وجیہہ کے قدموں سے زمین سرکی تھی۔ اس شخص کو وجیہہ سے متعلق ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی علم تھا۔ وجیہہ نے گہرا سانس بھرا، نظریں پھیرتی ہوئی صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اچھا بتائیں نا، لڑکیوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ مقابل اس سے زچ کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ اپنے دشمنوں کی جان لینا پسند ہوتا ہے۔ میرا بس چلے تو زہر کا انجیکشن لگا کر آپ کی من مانیوں کا حساب لے لوں۔
غصے میں کہتی وہ حذیفہ کی نظر سے نظر ملا گئی۔ منمانی تو میں نے ابھی تک کی ہی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں منمانی کسے کہتے ہیں۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اترتا قدم قدم اس کے قریب ہونے لگا تھا اور وجیہہ کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ نہیں، گھبراہٹ میں اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا تھا۔ حذیفہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پوری طرح محظوظ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر وجیہہ سوچ لیں، ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنی منمانی کی ہے، ابھی تو میں نے شروعات بھی نہیں کی اور آپ کی جان نکل گئی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ وجیہہ کو پوری طرح اپنی نظروں میں اتار رہا تھا۔ بہت ہی برے ہیں آپ سردار صاحب، میں نے آپ کی جان بچائی اور آپ مجھ پہ ہی نظر جما کے بیٹھ گئے۔ مجھے لگتا ہے اب آپ پوری طرح ٹھیک ہو گئے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے میرے گھر بھجوا دیں۔ تھوک نگلتے بڑی مشکل سے اس نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پایا تھا، ورنہ اس کمرے میں وہ سردار حذیفہ کے رحم و کرم پہ ہی تھی۔ 1 ہفتہ، بس 1 ہفتہ آپ کو یہاں میرے ساتھ گزارنا ہے، پھر میں خود چلوں گا آپ کو چھوڑنے کے لیے۔ ایک آخری نظر اس پہ ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ وجیہہ کو اس کمرے میں یہ دوسرا دن تھا۔ اس 4 دیواری میں اب اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے کمرے سے باہر نکلتے حذیفہ کو دیکھ کے وہ چیخ پڑی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حذیفہ نے سوال پہ پلٹ کے اسے دیکھا۔ آپ تو بیوی بنی بھی نہیں ہے لیکن بیویوں کی طرح سے سوال جواب شروع کر دیے۔ واہ کیا بات ہے، مجھے ایسی ہی وائب آ رہی ہے جیسے میری بیوی نے مجھے پیچھے سے آواز دی ہو۔ وہ باقاعدہ طنزیہ انداز میں مسکراتا وجیہہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات پہ وجیہہ تڑپ اٹھی تھی۔ جی نہیں، نہ میں آپ کی بیوی ہوں اور نہ ہو سکتی ہوں، آپ جیسے گنڈے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ دم گھٹ رہا ہے اب میرا اس کمرے میں۔ نہ جانے کون سے کالے کرتوت کیے ہیں آپ نے کہ کمرے کی کھڑکیوں کے پردے تک نہیں ہٹانے دیتے۔ وہ جل بھن کے بولی تھی۔ آ جائیں ساتھ، باہر کی تازہ ہوا کھلاتا ہوں آپ کو، تھوڑا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ مسکراتے ہوئے اس نے وجیہہ کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً ہی چلی آئی۔ کچھ دیر بعد دونوں حویلی کی بڑی سی راہداریوں میں دھیمے دھیمے قدم اٹھا رہے تھے۔ وجیہہ کو تازہ ہوا کا احساس تو ہو رہا تھا، لیکن دور دور تک کہیں ایسی کوئی کھڑکی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے اسے باہر کا منظر نظر آتا۔ یہ حویلی ہے یا قید خانہ؟ باہر دیکھنے کے لیے نہ کوئی جالی ہے نہ کھڑکی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پریشان ہو گئی۔ دیواریں دیکھ دیکھ کے تھک چکی تھی۔ وہ شہر کی لڑکی تھی جسے باہر گھومنے پھرنے کی عادت تھی۔ وہ روزانہ ہسپتال آتی جاتی تھی، اسی لیے ایک ہی دن میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ قید خانہ ہی سمجھ لیں، کیونکہ فی الحال آپ کے لیے ہی یہ قید خانہ ہی ہے، اور اس قید خانے سے باہر دیکھنے کی خواہش نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ کچھ دیر کی چہل قدمی کے بعد اس نے واپس قدم کمرے کی جانب موڑے۔ وجیہہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ کہاں سے نکل سکتا ہے۔ یہ حویلی کم بھول بھلائیاں زیادہ تھی، جہاں سے بھاگنے کے لیے اسے ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑتی۔ اس سے تو اچھا تھا وہ 1 ہفتہ گزر جانے کا انتظار کر لیتی۔ باقی کا وقت بھی یوں ہی دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی کمزوری اور تھکن حذیفہ پر غالب آئی اور وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ بغیر موبائل فون، بغیر کسی چیز کے وجیہہ کے لیے بھی خود کو مصروف رکھنا مشکل تھا۔ حذیفہ کو سوتا ہوا پا کر اس نے حذیفہ کا وارڈروب کھولا، جہاں پہ کپڑے نکالتے وقت اس کی نظر ڈائریز پہ پڑی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کے اس نے حذیفہ کی ڈائری نکال لی اور چوری چھپ کے پیروں میں چھپا کے انہیں پڑھنے لگی۔ ایک کے بعد ایک ڈائری کے ورق پلٹتے وہ پوری طرح اس ڈائری میں محو ہو چکی تھی، جہاں حذیفہ کے بچپن کی کچھ باتیں لکھی تھیں، کچھ یادیں، کچھ ماں باپ کے قصے، کچھ اس کی شرارتیں۔ وہ سالوں پرانی ڈائری تھی۔ وجیہہ نے سوچا تھا کہ وہ ترتیب سے ان ڈائریز کو پڑھے گی،
لیکن دوسری ڈائری کے اختتام پہ اس نے حذیفہ کو مچلتے دیکھا تو تیزی سے صوفے کے اندر ہی ان ڈائریز کو چھپا دیا۔ حذیفہ نیند سے تو نہیں جاگا تھا، لیکن بار بار مچل کے کروٹ بدل رہا تھا، شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وجیہہ نے اٹھ کے غور سے اس کے زخموں کو دیکھا۔ وہ بہت مطمئن تھی کہ آہستہ آہستہ حذیفہ ریکور کر رہا تھا۔ غور سے وہ سوتے ہوئے اس شخص کے نقوش دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسی مردانہ وجاہت پہلی بار دیکھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ کاش یہ شخص اسے کسی اور طرح ملا ہوتا تو وہ خود پہ سے قابو کھو دیتی اور محبت کر بیٹھتی، لیکن اس وقت تو حذیفہ خان اس کے لیے صرف ایک غنڈہ تھا، ایک بدماش جو اسے اس کی مرضی کے بغیر یہاں بلوانے والا شخص تھا۔ گردن جھٹکتی وہ حذیفہ کے وجود سے نظریں چرا گئی تھی۔ گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس حویلی میں وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دن اتنے بڑے تھے کہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا سارا دن کیا کرے۔ یہیں شہر میں اس کا دن کہاں جاتا اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ دعا کر رہی تھی کہ اسے چھٹی ملے اور وہ کچھ دن سکون سے گزارے، لیکن دعا ایسے قبول ہوئی تھی کہ وہ خوش بھی نہ ہو سکی۔ کچھ دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد جب اس کا دم مزید گھٹنے لگا تو اس نے بنا سوچے سمجھے کھڑکی کے پردوں کو ہٹایا اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ سامنے وسیع و عریض کھیت تھا جسے دیکھ کے اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ اندر کی ویرانی اور دم گھٹنے کا احساس ختم ہوا تھا۔ اس نے گہری گہری سانس بھرتے اس خوبصورت منظر کو اپنی نظروں سے اپنے اندر سمایا تھا۔ اتنا خوبصورت منظر ہے اس کھڑکی کے باہر، اور یہ بورنگ انسان پردے ڈال کے بیٹھا تھا۔ باہر کے منظر کو دیکھ کے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ایزی چیئر جو کمرے میں ایک طرف رکھی ہوئی تھی اسے اٹھا کے وجیہہ نے کھڑکی کے پاس آہستگی سے رکھ دیا تھا کہ حذیفہ کی آنکھ نہ کھلے۔ پھر سکون سے اس چیئر پہ بیٹھ کے وہ ان کھیتوں کو دیکھنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے منظر واضح تو نہیں تھا، لیکن دور دور ٹمٹماتی روشنیوں کی بدولت اسے کافی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ ایک چھناکے دار آواز سنائی دی۔ کمرے کی دیوار پہ لگا خوبصورت اور سٹائلش سا بلب ٹوٹ کے نیچے گرا۔ وجیہہ پوری طرح گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ اتنے میں اسی دیوار پہ لگی ایک بڑی سی سینری بھی زمین بوس ہوئی، اور وجیہہ کو سمجھ آ گیا کہ کوئی فائرنگ کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی یا اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر پاتی، گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ حذیفہ کی آنکھ سینری کے گرتے ہی کھلی تھی، اور وہ ایک ہی جسٹ میں وجیہہ کے قریب آتے اسے کھینچ کے کھڑکی کے سامنے سے ہٹا چکا تھا۔ اسے دیوار سے لگاتے وہ اس کے انتہائی نزدیک کھڑا برہمی سے اسے دیکھنے لگا۔ کھڑکی کیوں کھولی تم نے؟ وہ اس قدر غصے سے بولا کہ وجیہہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ گولیوں کی بوچھاڑ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خوف کے مارے وہ حذیفہ کے وجود سے لپٹ کے رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کے حذیفہ نے خود پہ قابو پایا، اسے کھینچتا ہوا واش روم میں لے گیا۔ اسے اندر دھکیل کے واش روم کا دروازہ بند کیا اور دیوار پہ لگی اپنی بندوق اٹھاتے وہ بچتے بچاتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ واش روم میں بند وجیہہ کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار گولیوں کی ایسی بوچھاڑ دیکھی تھی، اور وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اگلے ہی لمحے اسے حذیفہ کا خیال ستایا جو اسے واش روم میں بند کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ حذیفہ کی فکر نے اس کے مزید ہوش اڑائے تھے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ یہ وہ خیال تھا جس نے وجیہہ کا سانس بند کیا تھا۔ اگر حذیفہ کو کچھ ہو گیا تو؟ بار بار یہی ایک خیال اسے ستا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی زخمی تھا، نہ جانے یہ کون لوگ تھے جو اس کی گھات میں بیٹھے تھے، اور وجیہہ کی ایک غلطی سے شاید آج اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ واش روم میں بند وہ دیوانوں کی طرح یہاں سے وہاں چکر کھا رہی تھی، اور پھر جب صبر کی ہر حد پار ہوئی تو وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ حذیفہ، حذیفہ کہاں ہیں آپ؟ لیکن بدلے میں حذیفہ کی آواز کے بجائے اسے دل دوز چیخیں سنائی دیں۔
مردانہ چیخیں۔ اسے لگا تھا جیسے اس کے سر پہ آسمان آ گرا ہو۔ کیا حذیفہ کو گولی لگ گئی تھی؟ وہ دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنے لگی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور پھر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود پہ قابو نہ پاتے ہوئے زمین بوس ہو چکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد فضا میں سناٹا ہوا۔ فائرنگ کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ حویلی کی زمین خون آلود ہو گئی تھی۔ شاہ نواز، اٹھاؤ ان دونوں کو، اندر لے کے چلو۔ حذیفہ نے اپنے گارڈز کو خون آلود دیکھا تو وہ چیخ اٹھا۔ شاہ نواز فوراً ہی اور بندوں کے ساتھ ان دونوں گارڈز کو اٹھا کر حویلی کے اندر پہنچا، جو حویلی کی حفاظت کرتے ہوئے گولیوں سے پوری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ سردار، آپ کو کچھ عرصے کے لیے شہر چلے جانا چاہیے، یہاں رہنا مناسب نہیں۔ حذیفہ کا خاص بندہ اسے پریشانی سے مشورہ دے رہا تھا۔ شہر تو جانا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ میرے جانے کے بعد یہ دشمن کھلے سانڈ کی طرح گھومیں گے اور گاؤں والوں کو پریشان کریں گے۔ ان کا بندوبست کر کے ہی جاؤں گا۔ پریشانی کے عالم میں کہتے ہوئے حذیفہ نے اپنے آدمیوں کو چیک کیا۔ شکر تھا کہ گولیاں چھو کے گزری تھیں، اسی لیے حذیفہ کے آدمیوں نے ہی ان کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ سردار، آپ نے کمرے کی کھڑکی کیوں کھولی؟ روشنی دیکھتے ہی ان لوگوں نے فوراً حملہ کر دیا۔ پیٹھ پیچھے وار کرنے کے عادی ہیں یہ دشمن۔ شاہ نواز نے پریشانی سے سردار کو دیکھا، جو پہلے ہی زخمی تھا اور اب اس بھاگ دوڑ کے بعد پوری طرح تھکن سے چور نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی والی بات پہ حذیفہ کے ذہن میں فوراً وجیہہ کا خیال آیا۔ تم ان لوگوں کا خیال رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن جیسے واش روم کا دروازہ کھولا تو نظر فرش پہ ڈھیر ہوئی وجیہہ پہ گئی۔ وجیہہ، وجیہہ! بے اختیار وہ اس کی جانب لپکا، جو ہوش سے بیگانہ تھی۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کے بڑی مشکل سے وہ بیڈ تک لایا۔ اپنے بستر پہ لٹاتے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے کسمسا کے آنکھیں کھول لیں اور حذیفہ کو دیکھتی اس کے سینے سے لپٹ کے رونے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کبھی وہ حذیفہ کے ہاتھوں کو دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کو چھوتی۔ پریشانی اور فکر اس کے چہرے سے پوری طرح واضح ہو رہی تھی، اور حذیفہ اس کے تاثرات کو بغور جانچ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے کہتے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وجیہہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ چیخوں کی آواز وہ کس کی تھی؟ وجیہہ کے ہاتھ پاؤں اب بھی کانپ رہے تھے۔ میرے 2 بندوں کو گولی لگی ہے، اور وہ بھی آپ کی مہربانی سے۔ کہا تھا نا میں نے کھڑکی نہیں کھولنی۔ حذیفہ کے لہجے میں اب بھی نرمی تھی۔ وجیہہ لمحے بھر میں شرمندہ ہو گئی۔ وہ میرا دم گھٹ رہا تھا، میں نے سوچا کچھ دیر تازہ ہوا لے لوں، مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب ہو جائے گا۔ شرمندگی سے کہتے وہ رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رونا مت شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے میرے بندے، بہت دشمن ہیں یہاں اس گاؤں میں ہمارے، اس لیے کھڑکی کھولنے کو منع کیا تھا۔ شکر ہے خدا کا آپ کو نہیں لگی وجیہہ، ورنہ ساری زندگی میں خود سے نظر نہیں ملا پاتا۔ آپ مہمان ہیں ہماری، ذمہ داری ہیں ہماری۔ آپ کو آپ کی ماما کے پاس صحیح سلامت پہنچانا فرض ہے ہم پہ۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے وہ تسلی دے رہا تھا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کون سے دشمن ہیں آپ کے؟ ڈاکو نہیں ہیں کیا آپ؟ وجیہہ کی سوئی ابھی بھی اسی لفظ پہ اٹکی تھی، جسے سن کے حذیفہ کے چہرے پہ پھر مسکراہٹ چلی آئی۔ نہیں، ڈاکو نہیں ہوں میں اس گاؤں کا سردار ہوں۔ گاؤں کے کچھ لوگ غداری پہ اتر آئے ہیں، مجھے مار کے وہ گدی لینا چاہتے ہیں تاکہ اس گاؤں پہ ان کی حکمرانی ہو جائے۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا وارث ہوں، اور مجھے مارنے کے بعد وہ پنچایت بٹھا کے خود سردار بننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس سرداری پہ ان کا حق ہے، لیکن اس سرداری پہ اس گدی کا حق صرف اس کا ہوتا ہے جو منصف ہوتا ہے، ظالم نہیں۔ میں اس گدی پہ گاؤں والوں کی مرضی سے بیٹھا ہوں۔ گاؤں والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بات ان سے برداشت نہیں۔ پتہ ہے دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے ہی دشمن بن جائیں تو پھر یہ لڑائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔
میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن خود کو ان سے بچانے کے لیے مجھے جوابی وار کرنا پڑتا ہے۔ میرے 2 آدمی زخمی ہوئے ہیں، میں خود زخموں سے چور ہوں۔ پھر بھی مجھے فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کا کوئی شخص زخمی تو نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ بھی ہمارا ہی خاندان، ہمارا ہی خون ہے، وہ بھی اسی گاؤں کے لوگ ہیں۔ حذیفہ پریشانی اور فکر مندی سے اسے دھیرے دھیرے سب کچھ بتا گیا تھا۔ میں علاج کے لیے شہر بھی اسی لیے نہیں آ سکا، کیونکہ گاؤں کے راستوں پہ وہ نظر جمائے بیٹھے تھے، پوری طرح گھات لگائی ہوئی تھی کہ میں علاج کے لیے شہر جانے والے راستے پہ نکلوں اور وہ مجھے مار ڈالیں۔ میں نے سرپنچ کو بلایا ہے، پنچایت رکھی ہے، لیکن سرپنچ اس وقت ملک سے باہر ہے۔ وہ اگلے ہفتے آئیں گے اور اس کے بعد ہی اس معاملے کا کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی فیصلہ ہوگا۔ تب تک احتیاط کرنی ہے۔ اس سے پہلے تو میں آپ کو بھی شہر جانے والے راستے پہ نہیں بھیج سکتا، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں اپنے کمرے میں رکھا تھا تاکہ آپ کی حفاظت کر سکوں۔ یہ سب کچھ وجیہہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہمارے اپنے ہیں اور اسی گاؤں میں رہتے ہیں، تاکہ آپ پھر حویلی سے باہر جانے کی ضد نہ کریں۔ وجیہہ کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے اس نے وجیہہ کی آنکھوں میں جھانکا، جو بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ناراض ہے مجھ سے؟ حذیفہ نے اس کی نظروں کو محسوس کیا تو شرمندگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، حیران ہوں کہ کیا کوئی سگا بھی اس طرح کی دشمنی کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ پیسہ، پوزیشن، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ حذیفہ بے بسی سے مسکرا دیا۔ میں یہ گدی چھوڑ دیتا اگر وہ لوگ ایماندار اور منصف ہوتے تو۔ میں تو خود شہر میں ہی رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی شہر میں ہی گزاری ہے۔ بابا کے انتقال کے بعد میں گاؤں آیا تھا، لیکن ایسے لوگوں کے حوالے میں گدی نہیں کر سکتا جو میرے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ظلم کریں۔ میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا، اور بس یہی کر رہا ہوں۔ اب آپ آرام کریں وجیہہ، میں بھی تھک گیا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے حذیفہ نے اسے لیٹنے کے لیے جگہ دی تھی اور خود صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ حذیفہ، آپ بیڈ پہ آ جائیں، آپ کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی آج بہت بھاگ دوڑ ہو گئی ہے آپ کی، آپ جلدی ٹھیک نہ ہوئے تو میں گھر کیسے جاؤں گی؟ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے اس نے حذیفہ کو چھیڑا تھا، اور اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ چوری چپ کے حذیفہ کی ڈائریز پڑھتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک بہت ہی حساس انسان ہے، جو اپنوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔ وہ حذیفہ کو بہت اچھی طرح جاننے لگی تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا، سلجھا ہوا انسان تھا، جو اپنے بابا سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو سرپنچ نے پنچایت بٹھائی اور حذیفہ پہ گولی چلانے والوں کو کڑی سزا سنائی گئی۔ حذیفہ کے چچا کے بیٹوں کو گاؤں کے رواجوں کے مطابق سزا دے کے انہیں قید خانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ گاؤں میں ماحول پرسکون ہوا تو حذیفہ خود وجیہہ کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے نکل پڑا۔ سارا راستہ ایک دبیز خاموشی تھی۔ وجیہہ کا دل بہت آہستگی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حذیفہ سے دور رہنے کا سوچ کے ہی پریشان تھی۔ پچھلے 1 ہفتے میں وہ دونوں دن رات ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں تھے، لیکن نہ حذیفہ نے اپنی حد پار کی تھی اور نہ ہی وجیہہ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا، بلکہ وہ تو اس کے دل کے نہاں خانوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ حذیفہ کی خاموشی وجیہہ کو پریشان کر رہی تھی۔ گھر کے دروازے پہ اترتے اس نے ایک نظر حذیفہ پہ ڈالی، جو خاموش بیٹھا سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وجیہہ کا دل چاہا کہ اسے اندر آنے کے لیے دعوت دیتے، لیکن لفظوں نے ساتھ نہیں دیا۔ حذیفہ بھی بنا کچھ کہے اسے چھوڑ کے واپس پلٹ گیا تھا۔ حذیفہ کے اس رویے پہ وجیہہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے اس کے لباس میں جذب ہوئے تھے۔
کیا محبت کی وہ ساری نشانیاں جھوٹی تھیں جو وجیہہ کو نظر آئی تھیں؟ آنسو پونچھتے وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی کو اتنے دنوں بعد دیکھ کے وہ بے انتہا خوش ہو رہی تھیں۔ کیسا رہا تمہارا گاؤں کا وزٹ؟ ہاسپٹل سے کال آئی تھی کہ کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے تمہیں گاؤں بھیجا گیا تھا۔ اس کی ماں نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں، کچھ پوچھ رہی تھیں، لیکن وجیہہ کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ تھکن کا بہانہ بنا کے وہ کمرے میں جا کے بستر پر لیٹی تو نہ جانے کتنی دیر بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ شام کے وقت ماما کی آواز پہ وہ کمرے سے باہر نکلی تو ماما کہنے لگیں کہ اس دن جو مہمان آنے والے تھے انہیں آج بلایا ہے میں نے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، 7 بجے کے قریب وہ لوگ آ جائیں گے۔ یہ سن کر وجیہہ کا دل تھم سا گیا۔ حذیفہ کے علاوہ فی الحال وہ کسی اور کو تصور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن نہ کوئی وعدہ ہاتھ میں تھا، نہ حذیفہ نے کوئی بات کی تھی۔ ماما کو دکھ نہ پہنچانے کا سوچتے ہوئے اس نے ہلکی پھلکی تیاری کر لی۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، سر سے دوپٹہ لیتی وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی جہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس عورت کے سامنے جا کے بیٹھ گئی جس نے اسے دیکھتے ہی اس کی بے انتہا تعریف کی تھی، اور پھر خوشی کی یہ خبر دی کہ انہیں ڈاکٹر وجیہہ اپنے بھانجے کے لیے پسند آ گئی ہیں۔ وجیہہ کا دل چاہا کہ فوراً چیخے اور انکار کرتے، کہہ دے کہ دل میں وہ سردار بستا ہے جو اب اس کے دل کا ڈاکو ہے، مگر اس نے ایک نظر اپنی ماں پہ ڈالی اور نظریں جھکا گئی۔ اس کے ہاتھ میں شگن کے پیسے پکڑا کر منہ میٹھا کرواتے ہوئے وہ عورت شادی کی تاریخ جلدی رکھنے کی بات کر رہی تھی، اور وجیہہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی کہ مزید جذبات پہ بند باندھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پہ بیٹھ کے بری طرح رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے شانوں پہ کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے آنسو پونچھے، ماما آپ چلے میں آتی ہوں۔ بنا دیکھے ہی وہ بولتی چلی گئی، ایسے آؤ گی؟ اتنی سرخ آنکھیں، سوجی ہوئی ناک لیے، ایسا نہ ہو میری خالہ کا دل بدل جائے۔ بھاری گھمبیر لہجے میں کہتے وہ اس کے کانوں پہ جھکا اور وجیہہ کا دل تھم سا گیا۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو آنکھوں کو یقین نہیں آیا، وہ ہرجائی سامنے کھڑا تھا۔ حذیفہ آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے وجیہہ کے نزدیک بیٹھ گیا۔ میری خالہ آپ کے لیے پچھلے ہفتے ہی رشتہ لائی تھی۔ اس وقت میں آپ کو جانتا نہیں تھا، لیکن قسمت نے شاید ہمارا جاننا اسی طرح لکھا تھا۔ آپ کو یہاں چھوڑنے سے پہلے ہی میں جان گیا تھا کہ میری خالہ نے آپ کو میرے لیے پسند کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے آپ کی تصویر بھیج دی تھی، مگر میں یہ بات آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میرے لیے رو رو کے آپ نے اپنا چہرہ بگاڑ لیا۔ مسکراتے ہوئے حذیفہ نے وجیہہ کے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھے تھے، اور اس کے لبوں کی حدت سے وجیہہ کا تن بدن دہک اٹھا تھا۔ ایک سکون اور خوشی نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا، اور بنا کچھ سوچے وہ تیزی سے حذیفہ کے سینے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ آئی لو یو وجیہہ۔ حذیفہ نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ آئی ہیٹ یو۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وجیہہ نے زور سے اس کے بازو کو دبایا تو حذیفہ چیخ اٹھا، کیسی ڈاکٹر ہیں، بار بار میرا زخم ہی دباتی ہیں۔ حذیفہ نے جھوٹا شور مچایا تو وجیہہ نے گھبرا کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حذیفہ اسے پریشان دیکھ کے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی پہ وجیہہ کو سمجھ آ گیا کہ وہ ناٹک کر رہا تھا۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ چلیں اب باہر، خالہ انتظار کر رہی ہیں، شادی کی تاریخ آپ کی مرضی سے طے کریں گے۔ حذیفہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر لے کے نکلنے لگا۔ اپنا ہاتھ حذیفہ کے ہاتھوں میں دے کر آج وہ خود کو مکمل تصور کر رہی تھی۔ زندگی ایک خوبصورت سفر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عید کے فوراً بعد ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں رقص ہونے لگی۔